تابعی ہے، ان کا بیٹا ہے، اور کدو شریف پکا کے ان کے سامنے لایا گیا. تو بیٹا سامنے بیٹھا ہوا ہے اور باپ اور بیٹا دونوں جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں. تو کدو شریف سامنے لایا گیا. جب لایا گیا تو بیٹے نے کہا مجھے تو کدو پسند نہیں ہے. تو باپ نے فرمایا بیٹھو بیٹا. اٹھ کے کھڑا ہوا، آگے گیا، وہاں سے تلوار اٹھائے اور اس کی گردن اڑا دی اپنے بیٹے کی. لوگوں نے کہا کیا کیا آپ نے؟ کہا یہ میرے مصطفیٰ کریم کی پسند کو ناپسند کہہ دیتے ہیں، اسی لیے یہ جہنمی ہے، اس کا سر کاٹنا میرے لیے اجر اور ثواب ہے، بھلے میرا بیٹا ہی کیوں. کدو پہ چلے، کدو سے اسٹارٹ کر دیتے. کدو کھانا سنت ہے. کدو کھانے کے سنت ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں کون سی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے؟ کیا ایسا ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان یہ کہتے ہوں جو کدو نہیں کھاتا قیامت والے دن اسے عذاب دیا جائے گا؟ کوئی بھی نہیں کہتا. آپ کو دنیا میں جتنے مسلمان ملیں گے وہ کدو کو سنت بتائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی علیہ السلام کو پسند تھے، تو اس وجہ سے ہم بھی کھاتے ہیں. باقی جو طبی فوائد ہیں وہ اپنی جگہ. لیکن کوئی شخص یہ کہتا ہے جو کدو نہ کھائے وہ گناہگار ہے، اور ہفتے میں ایک دن کدو کھانا ضروری ہے، جس طرح کہ ہفتے میں ایک دن جمعے کی نماز جمعے کے دن پڑھنا ضروری ہے. اس طرح تو کوئی نہیں مان رہا. لہٰذا کدو کی سنت نے، اس معصوم سنت نے کون سا دین کے اندر ایسی مصیبت کھڑی کر دی ہے کہ اس کی کوئی لکیر پیٹ رہا ہے؟ یہ تو نہیں ہو رہا. اب رہا چند صوفیاء کے واقعات کہ جی وہ فلاں بندے نے کھڑے ہو کے قاضی ابو یوسف کے سامنے کہہ دیا مجھے کدو پسند نہیں، تو وہ اندر سے تلوار نکال کے لے آئے. تو سر قاضی ابو یوسف جو کچھ کرتے رہے ہیں ہم تو اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، ان کا ذاتی فعل ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ یہاں پہ اگر کسی کے سامنے ایسی بات کرتے ہیں تو وہ تلوار نکالنے نہیں جائے گا. ویسے کو پاگل ہے تو لادہ بات ہے، کون کہے گا؟ گھر میں بچپن میں اللہ کے فضل سے آپ سارے لوگ ہی کدو کو بچپن میں ناپسند کرتے رہے ہیں. آج تک کسی باپ نے اپنی اولاد تو ذبح کوئی نہیں کی ہے قاضی ابو یوسف کے فتوے کے اوپر. پریکٹیکل مثال ہے. کدھر ہماری کلچرل نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کدو کا ناپسند ہونا کسی کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے خود کئی چیزیں پسند نہیں فرمائی. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ گوہ کا گوشت لا کے رکھا گیا ہمارے سامنے، نبی علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بڑے مزے لے کے کھانا شروع ہو گیا اور حضور میری طرف دیکھ رہے تھے کہ کتنے خوشی خصوص سے یہ کھا رہا ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی کھائیں. آپ میں یہ میرے علاقے کی غذا نہیں، میں نہیں کھاؤں گا یہ. یعنی آپ کی وہ طبیعت مائل نہیں ہوتی اس طرف. تو اب اس کی بنیاد پہ آپ یہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کی کفران نعمت کر دیا ہے. تو یہ اللہ نے اتنی ساری چیزیں کیوں پیدا کی ہیں کہ کوئی کسی کو پسند ہوگی کسی کو. تو اس کی ناپسندیدگی کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص نبی علیہ السلام سے نفرت کر رہا ہے. یہ آپ کا ذاتی شغف تھا. البتہ جو چیزیں آپ نے ایز اے دین تعلیم فرمائی ہیں سر اس میں تو ہم پھر پکڑیں گے. مثلا آپ علیہ السلام فرمایا تم میں سے کوئی شخص، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور میں مسلم کے حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ریٹن ریکارڈ ہے آپ کے لیے ہے کہ پوری امت کو پتہ ہے یہ عملی تواتر سے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، تم کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. آپ کہتے ہیں مسلم شریف میں اتنے سخت الفاظ آ گئے، چھوڑ دیں. آپ ذرا مسلمانوں سے پوچھ لیں دنیا میں کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے الٹے ہاتھ سے کھاؤ. یہ حدیث کی کتابیں نہ بھی ہوں، بخاری مسلم کی شکل بھی نہیں کسی نے دیکھی ہوگی، وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوگا، وہ بھی اپنے بچے کو سکھا رہا ہوگا دائیں ہاتھ سے. عملی تواتر ہے. اور ایسا عملی تواتر ہے کہ دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو الٹے ہاتھ سے کھانے کی ترغیب دلائے. ہمیشہ بچے کو دائیں ہاتھ سے کھانے کی ترغیب دلائی جائے گی. مسلم شریف میں حدیث ہے. اگر اب کوئی اس کا مذاق اڑائے گا اور کہے گا میں اس کو نہیں مانتا، یہ فضول چیز ہے، پھر ہم کہیں گے اب یہ دین کے اوپر حملہ ہے اور نبی علیہ السلام کی سنت میں حملہ ہے. اچھا، اسی طریقے سے نبی علیہ السلام ہر پسندیدہ کام دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، لیکن کوئی بائیں طرف سے کرتا ہے سوائے کھانے کے تو آپ نے کوئی اس پہ قدغن نہیں کی. یا ایک اور چیز سنن ابن ماجہ میں ملتی ہے کہ دائیں ہاتھ سے لین دین کرو، شیطان بائیں ہاتھ سے کرتا ہے. وہ لین دین بھی یعنی آپ کسی نے پیسے دینے کو چیز لینی ہے، لیکن اگر کوئی ہے ہی لیفٹی ہے، اس کی بائیں بازو میں طاقت ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر شریعت تو یہ قدغن نہیں لگا رہی ہے. اب آگے آ جائیں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے پسندیدہ کاموں کو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے. یعنی کرتا پہننا ہے تو پہلے دائیں آستین پھر بائیں آستین، جوتی پہننی ہے تو پہلے دائیں پھر بائیں. تو انہوں نے بھی اس کو اسی طریقے سے تعلیم فرمایا کہ کرتے تھے. بالکل اس طریقے سے تعلیم نہیں فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں نعوذ باللہ من ذالک یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو پہلا بایاں جوتا پہنے گا وہ گناہگار ہو جائے گا، اور یہ بایاں جوتا پہلے شیطان پہنتا ہے لہذا تم. یہ تو نہیں ہے. تو یہ اس لیول کی نہیں ہے.
باقی آج کل ہماری تبلیغی جماعتوں کی وجہ سے، دعوت اسلامی کی وجہ سے یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اتنی نکیر ہوئی ہے، ان کا ذاتی شغف ہے، اور ان کے اوپر غامدی صاحب نے تو بہت بعد میں رد کیا ہے۔ ان کے اپنے علماء پہلے دن سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کی ذاتی شغف والی چیزیں تھیں ان کو آپ دین بنا کے پیش نہ کرو، بس صرف محبت کے طور پہ ضرور پیش کرو، ٹھیک ہے؟ جس طرح آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے، میں نے بھی کرتا پہنا ہوا ہے، یا میں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کا ذاتی ایک شغف تھا، ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔